بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دینی اور ملی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ بیان میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور اس کے ثمرات اور ذرائع سے متعلق چند باتیں آپ سامعین و سامعات کے لیے عرض کی گئی تھی۔ مزید باتیں آج کے اس مختصر بیان میں ملاحظہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ بعض علماء نے اس آیت کو یعنی اتقوا اللہ ما استطعتم اسے منسوخ قرار دیا ہے، حالانکہ جمہور محققین کا کہنا ہے کہ یہاں حق تقاتہ میں اپنی طاقت بھر ڈرنے کا ہی حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جتنی طاقت رکھتے ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 286۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ صحیح مسلم 30۔ کیا جو ہے معاذ سے پوچھا گیا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ جس بندے نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا کر دیا۔ ہم جہاں بھی رہیں، تنہائی ہو یا جماعت، سفر ہو یا حضر، رات ہو یا دن، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس کا خوف کھانا ہے اور اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ ترمذی میں حسن درجے کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئہ
واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ صحیح الترمذی 1987۔ جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے، یعنی برائی کے بعد بھلائی کرو، اچھا کام کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنائے، اور دوسروں کے ساتھ جب ہم پیش آئیں، دوسروں سے جب ملاقات کریں تو اچھے اخلاق، اچھے انداز میں بات کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح بھائیو، اتق اللہ حیث ما کنت بہت ہی جامع کلمہ ہے۔ ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ساتھ میں نیٹ والا موبائل ہوتا ہے، اس میں خواہشات نفس کا ہر سامان موجود ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو یہاں برائی کرنے سے نہیں رک سکتے۔ کسی کے ذمہ کمپنی کا حساب و کتاب ہو تو اس معاملے میں وہی شخص امین ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوگا، لیکن اکثر لوگ اللہ سے نڈر ہیں۔ آج برائی کا زمانہ ہے، معمولی پیسوں میں زنا کرنے کو مل جاتا ہے، شیطان بہکا کر شیطانی کام کرواتا ہے، برائی پر آمادہ کرواتا ہے۔ بچتا وہی شخص ہے جو اللہ کا خوف کھاتا ہے۔ کہاں ہے کوئی کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں زنا سے بچائے، برائی سے بچائے، اور اپنا خوف ہمارے اندر پیدا کر دے۔ آج ہمارے پاس ہر قسم کا خوف ہے، غربت کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، نوکری چلے جانے کا خوف ہے، تنخواہ کٹ جانے کا خوف ہے، بیماری کا ڈر ہے۔ اگر خوف نہیں ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہے، جبکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40۔ اس خوف الہی کو دل میں پیوست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 45۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ سورہ نساء میں اللہ کا فرمان ہے رسلا مبشرین و منذرین۔ سورہ نساء آیت نمبر 165، یعنی ہم نے رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مبشر کا مطلب ایمان لانے والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا مطلب ایمان سے مکرنے والوں کو جہنم اور اس کے ہولناک عذاب سے ڈرانے والا کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف کھائیں، یعنی اللہ کی عظمت و جلال کا احساس کریں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کریں، اور اس بات کی فکر کریں کہ وہ کھلی چھپی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔